بیان نمبر 4 فضائل اولیاء رحم اللہ تعالیٰ کا بیان۔ حمد باری تعالیٰ، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے اپنے بندوں میں سے ان کو چنا جو عبادت کے قابل تھے اور ان کو خدمتگار بنایا، ان کے کئی گروہ بنائے، انہیں اپنی خاص نظر عنایت سے نوازا، ان سے پختہ عہد لیا، ان کو صاف کیا اور انہیں چن لیا، ان کو بلا کر قریب کیا اور ان کو وصل اور لقاء کے ساتھ زندگی بخشی، ان کو نفس کی پستی سے بارگاہ النسیت میں بلند کیا، تسبیح و تقدیس کے جام میں شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب سے انہیں سیراب کیا، تو ان میں سے ہر ایک اس شراب کے سرور میں خوش اور اس کا خطاب سننے میں مدہوش ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے حلقہ احباب میں بلند رتبہ ہوا، اور اس نے اپنے پیاروں کے لیے سحری کے وقت تجلی فرمائی، پس محب نے زندگی کا مزہ اٹھایا اور دیدار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ ان میں سے وجد کا زخمی کیا ہوا کانپ کر زمین پر تشریف لے آیا۔ اللہ عز و جل نے ان کے ظاہری وجود کو فنا کیا اور ہمیشہ کی بقا سے نوازا، اور انہوں نے آخری سانس بھی اس کے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ عز و جل نے ان کو اپنی محبت کے راز عطا کیے، تو انہوں نے اس کی خیرت سے خوف کھاتے ہوئے اپنے اوپر غیر کے دروازے بند کر دیے، پس اس کی مشک دلوں کے مشام کی طرف سے مہکی تو دلوں نے اپنے محبوب کی طرف سے اس مشک کو سونگھ لیا، اور ایک خفی راز اور اس کی پاکیزہ مہک حضرت سیدنا سلی سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راز کی طرف سے گزر گئی، تو اس کے آثار پر سیدھے چلتے گئے، اور حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے گزری تو وہ محبت کی دلہنوں کی طرح آرائستہ ہو کر رات گزارنے لگے۔ حضرت سیدنا ابو یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے گزری تو انہوں نے مزید کی صدا لگائی اور ان کی حرارت بڑھ گئی، اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے گزری تو وہ محبت الہی کی قید میں مزید پختہ ہو گیا، اور حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے گزری تو پوری رات ڈاکہ زانی کے بعد توفیق کے گھوڑوں پر سوار ہو گیا، اور انہوں نے اپنی تمام تر کوشش عبادت الہی میں لگا دی، اور حضرت سیدنا خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے گزری تو وہ اخلاص کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر خالص جواہر چننے لگے۔ حضرت سیدنا سمنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے گزری تو ان پر محبت اور وجد کے طریقے ظاہر ہو گیا، اور وہ پہاڑ میں دیوانوں کی طرح پھرنے لگے اور محبت الہی عز و جل میں آوازیں لگانے اور سسکیاں لے کر مسلسل آنسو بہانے لگے۔ شاعر اللہ عز و جل کے سچے محبین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، کلام کا ترجمہ: تم نے مجھے وصال اور ملاقات کا شرف بخشا، پھر مجھے چھوڑ دیا تو میں محبت کی آگ میں جلنے لگا۔ اے میرے مالکوں اور میرے مقصد کی انتہا، مہربانی فرماؤ کیونکہ میرا دل شوق دیدار سے پگھل رہا ہے۔ اے میرے سرداروں، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم مجھے دھتکار دو کیونکہ میرے دل کو تم سے محبت ہو چکی ہے۔ اے میرے سرداروں، تمہارے بعد میرے لیے کوئی مزہ نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی چیز دلکش لگی۔ اگر میں تیرے دیدار کی شدید محبت اور اپنے وجد سے مر جاؤں تو یہ تیرے لیے بقا ہے۔ اے نفس، اب مشقت اور شقاوت زائل ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے محبوب کے وصال سے لطف اٹھا لے۔ حبیب نے اپنا جمال ظاہر کیا تو اس جمال کو دیکھ کر میں اس کی محبت کی وجہ سے تار تار ہو گیا۔ اے محبوبوں، یہ میرا دل حاضر ہے، اگر اس میں اپنے خیر کی محبت پاؤ تو جلا ڈالو، اور اگر اس میں کسی اور کی محبت پاؤ تو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو سزا دو۔ ہائے کاش میں مر جاؤں اگر میرا دل کسی دن محبت کے پختہ وعدے میں خیانت کرے۔ اگر میں تمہاری محبت میں فنا ہو جاؤں تو میں اس کا سزاوار ہوں، کیونکہ تمہاری محبت میں فنا ہونا حقیقت میں بقا ہے۔ بکنے والا غلام مجنون نہیں مجذوب تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن محذب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں غلاموں کے بازار سے گزرا، دلال کو دیکھا کہ وہ ایک غلام کو بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا،
میں اس کو اس کے عیب پر بیچتا ہوں۔ میں نے دلال سے پوچھا اس میں کیا عیب ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھ لیجئے۔ اس نے غلام کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا تجھ میں کیا عیب ہے؟ میں نے غلام کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا تجھ میں کیا عیب ہے؟ اس نے بتایا اے میرے آقا میرے عیب بہت زیادہ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں لوگوں میں کس عیب سے مشہور ہوں۔ میں نے دلال سے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے؟ اس نے کہا اسے جنون کی بیماری ہے۔ میں نے غلام سے پوچھا تجھے مرگی کب ہوتی ہے؟ کیا ہر سال یا ہر ماہ یا ہر جمعہ؟ اس نے کہا اے میرے آقا جب محبت کی بیماری دل پر غالب ہوتی ہے تو تمام اعضاء میں سرایت کر جاتی ہے، اور جب دوسرے اعضاء پر غالب آتی ہے تو محبت کا خمار تمام جسم میں پھیل جاتا ہے، اور عقل محبوب کی یاد میں کھو جاتی ہے، دل مستغرق ہو جاتا ہے، بدن ساکن ہو جاتا ہے، اور جاہل اس کو جنون سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے ہے۔ میں نے دلال سے کہا یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ اس نے 200 درہم بتائے تو میں نے 200 درہم دے دیے اور غلام کو گھر کے قریب لا کر اس سے کہا اندر داخل ہو جاؤ۔ اس نے انکار کرتے ہوئے پوچھا کیا آپ کے گھر والے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا غیر محرم کی طرف کون دیکھ سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا تجھے اجازت ہے۔ اس نے کہا اللہ عز و جل پناہ عطا فرمائے، جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہوگی تو میں اس کو دروازے کے باہر ہی سے پورا کر دوں گا۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، پھر اس کے لیے کھانا لایا تو اس نے کہا میں روزہ دار ہوں۔ جب رات ہوئی میں رات کا کھانا لایا تو اس نے کہا مجھے بھوک نہیں، اور وہ گھر کی چوکھٹ پر ہی ٹھہر گیا۔ آدھی رات کو جب میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اسے میرے آنے کا علم نہ ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو سجدہ کیا اور بہت رویا۔ میں نے اس کی مناجات سنی، وہ کہہ رہا تھا اے میرے رب عز و جل، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں لیکن تیرا دروازہ سائلوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، ستارے ڈوب رہے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اے میرے مالک عز و جل، تو نے زمین بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب سے ملا دیا اور تو خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے۔ اے تنہائی کے ماروں کے غم گسار، اے میرے پروردگار عز و جل، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا تو پھر کس کے دروازے پر جا کر التجا کروں گا؟ یا رب العالمین، اگر تو مجھے عذاب دے تو بے شک میں مستحق عذاب ہوں، اور اگر تو معاف فرما دے تو جود و کرم والا ہے، پھر وہ غلام بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا اور کہا اے میرے مولا عز و جل، تیرے فضل سے ہی صالحین و عارفین نے نجات حاصل کی، کوتاہی کرنے والوں نے تیری ہی رحمت کے باعث توبہ کی۔ اے معاف فرمانے والے، مجھے بھی اپنے عفو و مغفرت کا ذائقہ چکھا دے، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں مگر تو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا اور کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کے پاس جا کر کہا رات کو کیسی نیند آئی؟ تو اس نے جواب دیا اے میرے آقا، کیا وہ شخص سو سکتا ہے جس کو آگ کے عذاب خدائے جبار عز و جل کی بارگاہ میں پیشی اور گناہوں پر ملامت کا خوف ہو؟ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا تو میں نے کہا جا تو رضا الہی عز و جل کے لیے آزاد ہے۔ تو وہ دوبارہ رو کر کہنے لگا اے میرے آقا، پہلے میرے لیے 2 اجر تھے، ایک اللہ عز و جل کی بندگی کا اور دوسرا آپ کی خدمت کا، اب صرف 1 اجر ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو عذاب نار سے آزادی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو کچھ خرچ دیا مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہنے لگا رزق کی ذمہ دار وہ زندہ ہستی ہے جس کو موت نہیں۔ پھر وہ نکل کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس کے چہرے پر غم کا اثر عیاں تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ سبحان اللہ عز و جل، اس غلام کو اللہ عز و جل کی ملاقات کا کس قدر شوق تھا اور مطلوب کے فوت ہونے پر کس قدر غم۔
اے غفلت کی قیاد میں جگڑے ہوئے، اگر تو امید کی وادی میں جھانکے تو دیکھے گا کہ عبادت گزاروں کے خیمے سمندر کے ساحل پر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہ رات میں کم سویا کرتے اور تو غم زدہ پرندوں کو غم کی ٹہنیوں پر مسحور کن آواز میں یہ گنگناتے ہوئے سنے گا۔ ترجمہ: اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ عبید مجنون کی معرفت بھری باتیں۔ حضرت سیدنا محمد بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، آؤ اس کے پاس چلیں، یقیناً یہ بیمار ہے۔ تو میرے دوست نے کہا، یہ بیمار نہیں بلکہ باطن میں عاشق اور ظاہراً مجنون ہے، اس کا دل اللہ عز و جل کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور اسے عبید مجنون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس نوجوان کا جسم کمزور تھا اور اس پر اون کا ایک جبہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، تعجب ہے اس پر جس نے تیری محبت کی حلاوت کو چکھ لیا، وہ کیسے تیری بارگاہ سے دور ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اسی بات کو دہراتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، اللہ عز و جل کی قسم، مجنون وہ ہوتا ہے جو اس مقام تک نہ پہنچا ہو۔ جب اس کو ہوش آیا تو پوچھنے لگا، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، شاید آپ کو دوا کی ضرورت ہے جو آپ کو اس بیماری سے شفا یاب کر دے۔ اس نے کہا، جس ذات نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، دوا بھی اسی کے پاس ہے، لیکن جو بھی اس بیماری کا علاج کرانا چاہتا ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، وہ علاج کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج حرام کو ترک کرنے، گناہوں سے اجتناب کرنے، مراقبہ کرنے، رات کو نماز تہجد ادا کرنے میں ہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بہت زیادہ رویا اور ہم بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ پھر ہم نے اس سے کہا، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو اس نے کہا، میں اس میدان کے شاہ سواروں میں سے نہیں ہوں۔ ہم نے اس کو قسم دی تو اس نے دعا کی، اللہ عز و جل ہمارے اور آپ کے اعمال صالح قبول فرمائے اور مغفرت کے ساتھ تمہاری میزبانی فرمائے، جنت کو تمہارا ٹھکانہ بنائے اور تمہارے اور میرے دل میں موت کی یاد ڈال دے۔ پھر ہم اس سے جدا ہو گئے اس حال میں کہ ہمیں اس کے اچھے الفاظ پر مشتمل دعا بڑی بھلی لگی اور اس کے کلام نصیحت سے ہمارے دل زندہ ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک دیوانے کی حالت ہے جو کہ حبیب سے محبت کرتا ہے، تو تم جیسے عقل مند اور دانا کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تمہارا رب عز و جل تمہیں بلاتا ہے لیکن تم جواب نہیں دیتے، تمہیں توبہ کا حکم دیتا ہے مگر تم توبہ نہیں کرتے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں حاضر رہو اور تم ہو کہ ہر وقت غائب رہتے ہو۔ کب تک تم اپنی عمر ضائع کرتے رہو گے حالانکہ اس سے تمہیں کچھ نہیں ملا؟ کب تک اپنی لغزش کا بہانہ بناتے رہو گے اور تمہارے گلے میں اٹکنے والی موت کے معاملے کو طبیب کے پاس نہیں لایا جائے گا؟ تمہاری ہلاکت و بربادی اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جلدی کرو، وہ تمہارے قریب ہے۔ تم اس سے ہدایت و توفیق کا سوال کرو، غم و تنگی کو دور کرنے میں اسی کا قصد کرو کہ وہ اپنی بارگاہوں کا ارادہ کرنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا، اور اس عمل کے ذریعے قرب حاصل کرو جو اس کو پسند ہو۔ اس کی نافرمانیوں سے ڈرو اس لیے کہ وہ حاضر ہے، غائب نہیں، اور اسی سے مانگو اس لیے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے سامنے گریہ وزاری کرو
قریب ہے کہ وہ تمہیں اپنی اطاعت کے لیے چن لے اور تمہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ ایک دن میں سال کا سفر طے کر لیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ہم اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ ایک دفعہ میں بیت المقدس میں ایک چٹان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سال حج کی سعادت نہ ملنے پر افسوس کر رہا تھا، کیونکہ حج میں صرف 10 دن باقی رہ گئے تھے۔ جب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور دن بھی بہت تھوڑے ہیں جب کہ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، بس میں پیچھے رہ جانے پر رونے لگا۔ اچانک میں نے ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے سری سختی، مت رو، بے شک اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے جو تمہیں مقام حج تک پہنچا دیں گے۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا، حالانکہ میں بیت المقدس میں ہوں اور دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو اس غیبی آواز نے کہا، غمگین نہ ہو، اللہ عز و جل تم پر مشکل کام کو آسان فرما دے گا۔ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اس غیبی آواز کی سچائی جاننے کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے 4 نوجوان داخل ہوئے۔ ان کے چہرے اتنے نورانی تھے گویا سورج ان کے چہروں سے طلوع ہو رہا تھا اور نور ان کی پیشانیوں سے چمک رہا تھا۔ ان میں ایک باروب اور باجلال نوجوان آگے بڑھا اور باقی اس کے پیچھے ہو گیا۔ ان سب نے بالوں کا لباس اور پاؤں میں کھجور کے پتوں کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وہ چٹان کے قریب ہوئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کے انوار سے مسجد بھر گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے رب عز و جل، شاید یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تو مجھ پر رحم فرمائے گا اور جن کی صحبت مجھے عنایت کرے گا۔ وہ گنبد میں داخل ہوئے، نوجوان ان کے آگے آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے تھے۔ ہر ایک نے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر وہ نوجوان اپنے رب عز و جل سے مناجات کرنے لگا۔ میں اس کی مناجات سننے کی خاطر اس کے قریب ہو گیا، پھر اس نے گریہ وزاری کی اور تکبیر کہی اور ایسی نماز پڑھی جس نے میرا دل اور دماغ سلب کر لیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیٹھ گیا، باقی 3 اس کے سامنے بیٹھ گئے، تو میں نے ان کے قریب جا کر سلام پیش کیا۔ نوجوان نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سری سختی، اے وہ شخص جس سے آج غیبی آواز کے ذریعے خوشخبری دی گئی کہ اس کا حج اس سال فوت نہیں ہوگا، اس کی یہ بات سن کر میں بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا، جی ہاں، آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے مجھے غیب سے بتایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا، اے سری سختی، آپ کو ہاتف غیبی کے آواز دینے سے ایک لمحہ پہلے ہم خراسان شہر سے بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں ہم نے اپنی ضروریات پوری کی اور بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ ہوا۔ پھر خواہش ہوئی کہ شام میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کر لیں، پھر مکہ مکرمہ حاضری دیں گے۔ ہم مزارات کی زیارت کرنے کے بعد اب یہاں بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے میرے سردار، آپ خراسان میں کیا کر رہے تھے؟ اس نوجوان نے بتایا، ہم اپنے دینی بھائیوں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ
اکٹھے بیت الحرام کے ارادے سے بغداد آئے۔ میں بیت المقدس کی زیارت کرنے آ گیا اور وہ دونوں دیہات کے راستے سے چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، خراسان سے بیت المقدس تک 1 سال کی مسافت ہے۔ اس نے کہا اگرچہ 1000 سال کی مسافت ہو، بندہ اس کا ہو، زمین بھی اس کی ہو، آسمان بھی اس کا ہو، زیارت بھی اس کے گھر کی ہو اور ارادہ بھی اسی کی بارگاہ میں حاضری کا ہو، تو پھر پہنچنا اور قوت و قدرت مہیا کرنا بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج کیسے مشرق سے مغرب تک کا سفر 1 دن میں طے کر لیتا ہے؟ کیا وہ اپنی قوت سے اتنی مسافت طے کرتا ہے یا قادر عز و جل کی قوت و ارادے سے؟ جب ایک بے جان جامد سورج جس پر نہ حساب ہے نہ عذاب 1 دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ اس کا ایک بندہ 1 دن میں خراسان سے بیت المقدس پہنچ جائے۔ اللہ عز و جل ہی قدرت و قوت کا مالک ہے اور خلاف عادت کام اسی سے صادر ہوتا ہے جو اس کا محبوب اور مختار ہو۔ اے سر سختی، دنیا و آخرت کی عزت اختیار کرو اور دنیا و آخرت کی ذلت تک پہنچنے سے بچ۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، دنیا و آخرت کی عزت کی طرف میری رہنمائی فرما دیجیے۔ تو اس نے کہا جو بغیر مال کے امیری، بغیر سیکھے علم، بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اس کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس سے مطمئن ہو، اس لیے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ اور اس کے میٹھے پان میں کڑواہٹ ہے۔ میں نے پھر عرض کی اے میرے سردار، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنے انوار کے ساتھ خاص کیا اور اپنے اسرار سے آگاہ فرمایا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا اب حج بیت اللہ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت مقصود ہے۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ سے جدا ہونا روح کے جسم سے جدا ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور میں بھی ان کے ہمراہ بیت المقدس سے بستی کی طرف چل پڑا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہا اے سر سختی، ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا نماز نہ پڑھ لیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے مٹی سے تیمم کا ارادہ کیا تو اس نے کہا یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ پھر وہ راستے سے کچھ ہٹا اور ایسے چشمے پر لے گیا جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے وضو کیا اور پانی پی کر کہا اللہ عز و جل کی قسم، میں اس راستے سے کئی مرتبہ گزرا لیکن پانی کا چشمہ یہاں کبھی نہیں پایا۔ اس نے کہا سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا۔ ہم نے نماز ظہر ادا کی، پھر عصر تک چلتے رہے، پھر اچانک حجاز کے پہاڑ اور دیواریں ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو حجاز مقدس کی زمین ہے۔ اس نے مجھ سے کہا آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ میں گریہ وزاری کرنے لگا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا اے سر سختی، کیا تم ہمارے ساتھ داخل ہوگے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جب ہم باب الندوہ سے داخل ہوئے تو میں نے 2 شخص دیکھے، ان میں سے ایک بوڑھا اور دوسرا جوان تھا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسکرائے اور کھڑے ہو کر معانقہ کیا اور کہا الحمدللہ علی السلام۔ میں نے اپنے رفیق نوجوان سے پوچھا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا عمر رسیدہ بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جوان حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پھر ہم نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ ہم سب اپنی طاقت کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔
میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ حالت سجدہ میں مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں غمزدہ شخص کی طرح تنہا رہ گیا۔ ان کو مسجد حرام، مکہ مکرمہ اور مینا شریف میں بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملے۔ میں ان سے بچھڑنے کی وجہ سے روتا ہوا واپس آ گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں کی صفات سنو جنہوں نے عشق کو چھپایا اور ہمیشہ عشق کرتے بھی رہے، سلام عام کیا، کھانا خیرات کیا، ہمیشہ روزے رکھے، راتوں میں نماز پڑھتے رہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے، گناہوں سے اجتناب کرتے رہے، مخلوق سے کنارہ کش رہے اور مولا عز و جل سے مناجات کے لیے خلوت اختیار کی اور خلوت و تنہائی میں بھی اطاعت کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے ان کی خطائیں معاف فرما دیں، ان کے درجات بلند کیے۔ جب وہ ندامت کے سمندر پر سوار ہوئے اور ملامت کی ہوا سے بچتے ہوئے سلامتی کی سرزمین میں پہنچے تو اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے گناہ بخش دیے اور انہیں ان کے مطلوب تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے اس کو پہچان لیا اور اس کو عبادت کے لائق سمجھا تو اس کی عبادت کرنے لگے، اور انہوں نے اس سے معاملہ کرنے میں نفع پایا تو اس سے معاملہ کیا اور صدق و وفا پر اس کی بیعت کی۔ انہوں نے قتل کرنے والے اور قیدی کے درمیان تقدیر کے فیصلے سے حیران ہو کر رخساروں پر آنسو بہائے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ندا دی، اے اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے اور برائیوں کو مٹانے والے، اے وہ ذات سمتیں جس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور جس پر آوازیں مختلف نہیں ہوتی، ہمیں آفات کی تاریکی سے نکال کر صفات کے ادراک کا نور عطا فرما، آمین۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا حبیب ہے۔ اللہ عز و جل کی بندے سے یہ محبت اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سرسبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے شہوات و لذات سے لطف اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے باوجود محض رضا الہی عز و جل کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان جب توبہ کر کے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان 70 کنڈلیں روشن کی جاتی ہیں اور ملائکہ صف بستہ ہو کر بلند آواز سے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ جب ابلیس لعین اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے، کیا خبر ہے؟ آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے، ایک بندے نے اللہ عز و جل سے صلح کر لی ہے۔ تو ابلیس ملعون اس طرح پگھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ منقول ہے کہ جب بندے کا گناہوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ حالانکہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے محمود عز و جل، اس کا نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اگر اس کا نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں تو کیا ہوا، میری رحمت تو اس کے لائق ہے۔ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، بے شک میں نے اس کو بخش دیا اور معاف فرما دیا۔
اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔